تو ہمارے ساتھ اس خاص موضوع پر گفتگو کے لیے ہوں گے ڈاکٹر محسن ولی جو سینئر کنسلٹنٹ ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس خاص موضوع پر گفتگو کے لیے ہوں گے علماء کرام بھی. لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم دراصل آج کورونا سے جوڑ کر اسے کیوں دیکھ رہے ہیں، چونکہ کورونا ہندوستان سے پوری طرح سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور کئی ریاستوں میں اس کے کیسز کبھی اچانک بڑھ جا رہے ہیں، پھر وہ کیسز کم بھی ہو جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کیرل میں کورونا کے کیسز جو آخری 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ آئے ہیں، 21,000 سے زیادہ ہیں، اور 36,000 کل کیسز ہیں. تو اس دوران لیکن چونکہ تمام جو دنیا کے کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں، اسی بیچ جو ایسے معاملات ہیں، جو تہوار ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، تو حکومتوں نے ایک تو یہ کام کیا ہے کہ جو تعطیل عام طور سے 19 تاریخ کو ہوتی تھی یوم عاشورہ کی، یعنی محرم کی، وہ 20 تاریخ کو کر دی گئی ہے. لیکن اسی ملک ہندوستان میں ہی جموں کشمیر وہ خطہ ہے جہاں پر یوم عاشورہ آج ہی منایا جا رہا ہے. اور جموں کشمیر میں جو یوم عاشورہ کی جو جھلکیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو تصویریں آئی ہیں، وہ آپ کو ہم اس وقت اسکرین پر دکھاتے ہیں. جموں کشمیر میں جو وادی کشمیر میں یہ یوم عاشورہ آج مختلف مقامات پر الجناح علم شریف کے علاوہ بڑے بڑے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں. اور حالانکہ وہاں پہ اس بات کی کوشش تھی کہ جہاں تک ہو سکے کورونا پروٹوکول یعنی کووڈ کی جو گائیڈ لائنس ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے جلوس یا جس طرح کی بھی اور تقاریب کا اہتمام ہوتا وہ کیا جائے. تو کتنا یہ آسان ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے، اور کتنا اب بھی ایک خطرہ بنا ہوا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ مولانا خالد رشید صاحب ہوں گے، اسلامک اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا سیف عباس نقوی صاحب بھی. تو ہم ان سے باری باری سے گفتگو کریں گے. مولانا آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے. اور لیکن سب سے پہلا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے. ڈاکٹر محسن ولی صاحب، کتنا خطرہ اب بھی کووڈ کا بنا ہوا ہے، اور کتنی احتیاط کی اب بھی ضرورت ہے کسی بھی طرح کے تقریب یا اجتماع میں خاص طور سے؟ جی، میں اعظم بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ کے چینل کو مبارکباد کہ آپ نے یہ ایشو ٹچ کیا جو اس وقت بہت ضروری ہے، جس کی بات کرنا، علماء اکرام کے سامنے اس کی بات کرنا، اور آڈینس سے اس کی بات کرنا جو سن رہے ہیں ہمارا پروگرام. اور یہ سب سے بڑی بات جو میں اس کے سلسلے میں کہتا ہوں جی کہ یہ ہمارا جو موقع ہے سوگ کے ساتھ ہم کو یاد دلاتا ہے حضرت امام حسین صاحب کی کربلا کی قربانی کی. اور اس میں جو دو بڑی تعلیمات ہیں اس موقع پر، وہ ہے عبادت اور اطاعت. یہ دو چیزیں، جب میں اطاعت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس میں حکومت کی اطاعت بھی آتی ہے. حکومت ہم سے جو چاہ رہی ہے، جو ہمارا ایڈمنسٹریشن چاہ رہا ہے، جو ہمارے بڑے گھر کے چاہ رہے ہیں بچوں سے، وہ سب ملا جلا اطاعت کے ورڈ میں کور ہوتا ہے. اور اپنا کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول کرنا، ان کی پیاس کو یاد کرنا، ان کی دھوپ میں بلبلانے کو یاد کرنا، ان کی تکالیفوں کو یاد کرنا، اس سے سبق آموز ہونا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں کورونا سے ریلیٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. اور کورونا سے اس کا یہ ریلیشن ہے کہ جیسے آپ نے ابھی تعداد بتائی ہیں 36,000 اور کیرلا کی 21,000، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. کل کو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے اطاعت نہ کر کے اور حکومت کا کہنا نہ مان کے کورونا کو بڑھا دیا، جیسے پہلے مواقع پر ہوتا رہا ہے. تو اس وقت ہم کو بہت زیادہ ڈسپلن کی، بہت زیادہ کہنا ماننے کی، بہت زیادہ حفاظت کی، اور بہت زیادہ اپنے بچوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بچوں کے ٹیکے کی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو بڑوں کی حفاظت اس میں بھیڑ سے بچنا بھی آئے گا. ڈاکٹر محسن ولی صاحب، میں آپ کے پاس پھر آؤں گا کچھ سوالوں کے ساتھ. میں اب رخ کروں گا مولانا سیف عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. مولانا سیف عباس نقوی صاحب، میں یہ سوال لے کر یہاں پر آیا ہوں کہ ایک تو کورونا کا یہ دور چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی جہاں ضرورت ہو سکتی تھی یا جتنی مطلب اس کی گنجائش بنتی تھی، حکومتوں نے اس کو لے کر رعایتیں دی ہیں الگ الگ ریاستوں میں.
لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس دور میں بھی ہم ماہ محرم الحرام کے تقدس کو، یوم عاشوراء کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکات ہیں، اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو یوم عاشوراء ہے وہ پوری تاریخ اسلام کا ایک اہم دن ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کس طریقے سے شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی اعزاء کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو بچایا. کیونکہ یزید جیسا فاسق و فاجر کہ جس کے لیے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کتابوں میں چھپی ہوئی بات ہے، تو اس کو ساری چیزیں رکھی. تو اس یوم عاشوراء کو جب ہم لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امام حسین کی قربانی سے یہ دیکھیں کہ دین کو کس طریقے سے محفوظ کرنا، بچانا ہے، کس طریقے سے انسانیت کو بچانا ہے، کس طریقے سے ظالم کے ظلم کو دنیا کے سامنے لا کے اس کو ایسا گالی بتا دینا ہے کہ آج آپ دیکھیے یزید پوری دنیا میں ایسا بن گیا ہے کہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے یزید کا تیار نہیں ہے، کوئی اپنی اولاد کا نام رکھنے کے لیے یزید تیار نہیں ہے. تو امام حسین نے جو عاشوراء کو ہمارے سامنے رکھا تو یہ منانے کی بات نہیں ہے، اس کو تو ہم کو اس قربانی کو یاد کر کے جو امام حسین نے قربانی ہمارے لیے دی، ہم جس دین کو پر عمل کر رہے دیے، تو اس کو ہمیں قبول کرنا ہے اور اس غم میں ہم کو بھی شریک ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو پرسہ دیں کہ جس طریقے سے آپ کے نواسے نے قربانی دے کر دین کا تحفظ کیا، ہم اس قربانی پر جو انہوں نے جو ان کو شہید کیا گیا اس پہ آپ کو تعزیت دیتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں. یہ سب سے اہم میسج ہونا چاہیے اور بتلانا چاہیے. آج مسلمان کو ہر انسان کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں مسلمان بتائیں تاریخ کو اپنی کہ ہمارے کے ہاں جان دی گئی ہے. اسلام نے کبھی بھی کسی پہ اٹیک نہیں کیا، جب دوسروں نے اٹیک کیا تو انہوں نے دفاع کیا ہے. آج مسلمان کو کہا جاتا ہے صاحب یہ اسلام میں تلوار ہے. اسلام میں تلوار ضرور ہے، 100% تلوار ہے، لیکن تلوار جان لینے کے لیے نہیں چلی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے چلی ہے. اسی طریقے سے کربلا کا واقعہ دیکھیے کہ یزیدی فوج نے جب ہزاروں کی تعداد میں کمان میں تیر کٹ کے اور امام حسین کے قیامے ہوئے تو دفاع میں نکلے ہیں امام حسین. امام حسین نے مدینے کو اس لیے چھوڑ دیا کہ خوریزی نہ ہو. مکے میں گئے حج کرنے کے لیے، حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، خوریزی نہ ہو، تو ان کو گھیر کے لائے گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کو، واقع کربلا کو، شہادت امام حسین کو ہر مسلمان لے کر دوسری قوموں تک جائے اور صحیح اسلام کو بیان کرے، تاکہ جس طریقے سے آج لوگ اسلام کو کہ صاحب یہ خوریزی کا مذہب ہے، دہشت گردی کا، بتلایا جائے کہ امام حسین نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. یزید جیسا دہشت گرد جو 1400 سال پہلے دہشت کرنا چاہتا تھا، اس کو کس طریقے سے پسپا کر دیا. کہ اب دیکھیے ایک سینٹنس میں بات ختم کی دیتا ہوں کہ وہ یزید کہ جو امام حسین سے بیعت کا سوال کر رہا تھا، اس یزید نے امام حسین کے بیٹے کو قید تو کر لیا لیکن سوال بیعت کا نہیں کیا، کیونکہ یزید ذلیل و رسوا ہو چکا تھا. جی بے شک، جیسا میں نے ابھی کہا اور خود مولانا نے پہلے کہا کہ آدم اسلام سے لے کر اس دور حاضر تک بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میں ہمارے ساتھ اس وقت مولانا خالد اشریف صاحب بھی ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا. خالد صاحب، کتنا اہم ہے یہ دن یوم عاشوراء
اور یوم عاشورہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکات ہیں، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے بے شک اس کے لیے وہ یاد کیا جاتا رہتا ہے اور اب لوگوں کے دل جو ہے وہ مغموم رہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوم عاشورہ کی اور کیا فضیلتیں ہیں اور کس طرح سے تاریخ اسلامی میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے؟ دیکھیے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے، جس دن کی کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کا ایک پیغام پوری دنیا کو دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور کس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان قربان کر کے اللہ کی راہ میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں کبھی بھی ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے اور ہر قیمت پر اللہ کے قوانین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے، اور اسی کے دوران ہمیں کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی پوری طریقے سے زندہ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ یاد کی جاتی رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج نوجوانوں کو کہ حضرت حسین کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضرت حسین کو جو اتنا اعلیٰ رتبہ اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے پیچھے اس کے ریزن کیا تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی شہادت سے پہلے جو آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا لوگوں کو مخاطب کر کے، آپ نے بات فرمائی تھی کہ میں نے آج تک کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر میں نے پوری طریقے سے عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادیں تھیں جو کہ دین کی بنیادیں ہیں، جن پر کہ حضرت حسین نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنی پوری زندگی میں عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، یعنی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہذا یوم عاشورہ کی ایک اہمیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حدیث کے مطالعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا کہ مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ پیغام آپ کے چینل سے لوگوں تک آج پہنچ رہا ہے، امید ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور ایک جو ڈسپلن کا مظاہرہ تمام صحابہ کرام نے کیا ہے اور اسلام میں جو ڈسپلن کا پیغام ہے، اس ڈسپلن کے پیغام پر بھی سب کو عمل کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ایک بار وعدہ کر لیا کسی تو یہ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ جو سیرت کا مطالعہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے، انہوں نے کیا ہے بہت بہتر، جنہوں نے نہیں کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کرے، چونکہ اس سے اصل یہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کی سیرت کے مطابق ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، جو اسلامی اصول ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا جو تقاضا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ صاحب ایک اور سوال یہاں پر اہم ہے کہ یہ جو واقعات رونما ہوئے تھے، اس سے بے شک اس بات کی تو ایک ہمیں اس بات کی جانکاری ملتی ہے کہ کس طرح ہم حق کے لیے قربان بھی خود کو کرنا پڑے تو ہم کر دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اصول و ضوابط، جو سیرت نگاری کی طرف جو ابھی جنہوں نے زور دیا ہے مولانا خالد صاحب نے، اس بارے میں مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص طور سے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ موجودہ دور کس طرح کا ہے، لوگ مسلمانوں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے سیرت پہ شاید بہت زیادہ اس پر غور نہیں کیا، اس کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیے، ہمارے پاس 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک اہل بیت رسول اور آل رسول کی سیرت ہے اور ایک قرآن ہے۔ ہم کو ان دونوں سے اپنے دین کو لینا چاہیے۔
لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج انسان اپنی مرضی کے مطابق دین چاہتا ہے، جیسا اس کو پسند ہو دین، جو چیز پسند ہے وہ لے لے گا. مثلا اس کو نماز پسند ہے نماز پڑھے گا، اس کو روزہ پسند نہیں وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کو روزہ پسند ہے وہ روزہ بھی رکھے گا. مثلا اس کو داڑھی پسند نہیں وہ داڑھی مڈا دے گا. تو ایک میں نے بات مثال دی اور اس کے اوپر ہے. آپ دیکھیے اگر کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو قرآن کریم میں 50 جگہ اطاعت کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اطاعت کے معنی نہیں سمجھ میں آتے. ہر آدمی کہتا اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت. کیسے اطاعت کرو؟ کربلا کے میدان میں پتہ چلا جب اصحاب نے اپنے آقا کی اطاعت کر کے دکھائی، جناب عباس نے اپنے آقا کی اطاعت کر کے دکھائی کہ جو آپ کے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے، جو آپ کا امام کہہ رہا ہے، آپ کو سر جھکانا ہے جتنی بھی پاور ہو. نماز کی ہم عظمت نہ پتہ چل پاتی، لیکن جب امام حسین نے ظہر کا وقت ہوا تو کہا جنگ کو روکو اور نماز ادا کرو. اگرچہ یزیدیوں نے اجازت نہ دی تو پوری ایک چاہنے والوں نے آگے صف بنائی اور اس کے بعد نماز ادا کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقع کربلا میں پوری اسلام کی تفسیر ہے. پردے کی بات لے لیجئے، کس طریقے سے بیویوں کی چادریں چھینی اور کس طریقے سے ان کے پردے کی بات کی گئی. تو سب چیزیں ہم کو کربلا سے مل جاتی ہیں. آج کربلا کو اگر صحیح دیکھیے، قرآن جو ہے وہ کتاب معجزہ ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہزاروں سال گزر گئے، مفسرین آتے ہیں تفسیر لکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن آخر میں وہ اپنا قلم رکھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، بھائی میری جو سمجھ میں آیا تھا لکھ دیا. تو قرآن سے ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. لہذا اگر ہم جلدی ان واقعات سے چیزوں کو پہنچائیں، ان واقعات سے اہل بیت کے جو واقعات اور ان کی تعلیمات سمجھیں، تو انسان جلدی ایکسپٹ کر لے گا، جلدی سمجھ لے گا، بالکل جلدی پہنچ جائے، اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. محسن ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. محسن ولی صاحب، جس طرح سے باتیں یہاں پر قربانی کی ہو رہی ہیں، قربانی جو ہے وہ بے شک جان کی قربانی افضل ہے، اور اس کی بہترین مثال میدان کربلا میں جو حسین علیہ السلام نے اور ان کے رفقا نے دکھائی. لیکن جو ابھی یہاں پر بات آئی کہ کیوں آخر ایک جو خاص کمیونٹی ہے اس کی پہچان الگ الگ طرح سے بتائی جاتی ہے، اسے مطلب لاکھوں نسخ اس میں بتائے جاتے ہیں. کیا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مراحل ہیں جہاں پر ہمیں اپنے انٹرسٹ کی قربانی دینی چاہیے، وہاں پر وہ ہم نہیں دے پا رہے؟ محسن ولی صاحب دیکھیے، جب میں نے یہ شروع میں 2 الفاظ بتائے، اطاعت اور عبادت، تو اطاعت میں قربانی خود بخود آ جاتی ہے، اور کوئی بڑی قربانی کی بات نہیں ہے. اس وقت کے وقت میں آپ نے دیکھا حج میں حرمین شریفین میں کتنے کم لوگ تھے، آلموسٹ خالی تھے، اور بہت کم جگہ اور بھی جو ہماری دوسری عبادت گاہیں ان میں بھی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. تو یہ اس وقت جو ہم کو جو بات دیکھنی ہے کہ کل ہماری نسبت سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے کورونا کو بڑھایا ہے. ہم چونکہ اس وقت کورونا کا پروگرام کر رہے ہیں اور میں ساری جو باتیں حضرات نے بتائی ہیں تینوں نے، اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ آ جاتی ہے کہ ہم کو ماننا سیکھنا ہے. اور اسلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ ہم کو ماننا ہے، چاہے وہ گھر کے بڑے کا آرڈر ہو، چاہے وہ حکومت کا آرڈر ہو، چاہے بڑے بھائی کا آرڈر ہو، چاہے وہ گھر میں والدین کا آرڈر ہو. تو اس میں جب ماننے کی بات ہو رہی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے ہم اس کو لگائیں، مان لیجئے ہم 2 میٹر دوری پر رہیں، مان لیجئے ہم سینیٹائز کریں، مان لیجئے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ان کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے اور ڈسپلن کے ذریعے سے جو اسلام کا پریچے ہوگا، انٹروڈکشن ہوگا، جو تعارف ہوگا، وہ سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے. اور یہ سب سے بڑی تعلیم ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسین کی تعلیمات کو نیلسن منڈیلا صاحب نے، گاندھی جی نے، ان دونوں نے، بہت بڑی شخصیات نے اس تعلیم کو سراہا ہے. اس میں جو انہوں نے بات دیکھی ہے وہ یہی دیکھی ہے کہ انصاف کے ساتھ اپنے کو آگے بڑھایا، انصاف کے ساتھ اپنے کو لے کے چلے، اور اپنی جان کو
قربان کر دیا اور غلط راستے پہ، یزید کے راستے پہ نہیں چلے. تو یہ خود میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور اس سال کا جو بائیڈن کا پیغام ہے اس میں پوری آل ابراہیم کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے جی، جس میں اور لوگ بھی آتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک موقع ہے ہم کو پوری دنیا کے سامنے اسلام کا تعارف کرانے کا. میں ایک بار پھر سے مولانا خالد کے پاس جانا چاہوں گا. خالد رشید صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کیا واقع کربلا سے پہلے بھی ملتی ہے؟ نہیں، یقینی طور پر اگر آپ دیکھیں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی کہیں نہ کہیں پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی، اور جو بھی احادیث موجود ہیں یوم عاشورہ کی اہمیت کے لیے وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس دن کا جو ابھی روزے کے بارے میں ہم نے عرض کیا، وہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ باتیں ارشاد فرمائی تھی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے ان تمام باتوں کا علم پہلے ہی سے تھا، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ نے اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس دن زیادہ سے زیادہ غریبوں اور محتاجوں اور یتیموں کی مدد کرنے اور خاص طور سے ان کو کھانا کھلانے، اور اس کے عوض میں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ثواب ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اسی لیے علماء کرام اپنی تقریروں میں بار بار ان باتوں پہ زور دیتے ہیں کہ یوم عاشور کے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں. جی، اور سیف صاحب کے پاس پھر سے میں ایک بار آنا چاہوں گا. عباس صاحب، بہت کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو ایسا موضوع ہے قربانی کا، ایسا اتنی بہترین مثال سامنے ہے کہ اس سے جتنا کچھ ہم سیکھ سکیں لے سکیں وہ کم ہے. پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں وہ انہیں بتائیں کہ قربانی کا اصل مقصد دراصل ہے کیا. قربانی صرف کیا اسے ہی ہم قربانی کہیں گے جب ہم جان کی قربانی دیں؟ اگر ہمیں کہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر دھیان نہ دیں بلکہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں، تو کیا وہاں پر بھی ہمیں اسے بھی قربان نہیں کرنا چاہیے اپنے دنیاوی مفاد کو؟ کس طرح سے قربانی کے پیغام کو پوری طرح سے ٹوٹالٹی میں ہم سمجھ سکیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں نے ابھی کہا جیسا آپ سے کہ ہم قربانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. قربانی جو ہے تو عام طور سے کہا جائے قربانی تو قربانی یہی سمجھتا ہے کہ کوئی جانور لا کے قربان کر دو یا کچھ پیسے قربان کر دو. اچھا، اب قربانی میں بھی نیت کیا ہو گئی ہے کہ مثلا فار ایگزامپل جیسے آج بقرعید کی قربانی کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہم کتنا اچھا بکرا خرید کے معاشرے میں اپنا روب بنا سکتے ہیں. تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب ریاکاری ہے. اگر قربانی کو سمجھنا ہے تو واقع کربلا کو سمجھنا پڑے گا. وہاں امام حسین نے اس خالق کے، اس پیغمبر کے دین اور کلمے اور شریعت کو بچانے کے لیے جو قربانی دی ہے، تو وہ قربانی کیا دی ہے، وہ کیسی قربانی دی ہے. وہاں 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو بھی اٹھایا انہوں نے، وہاں 18 برس کے بیٹے کے لاشے کو بھی اٹھایا، وہاں بھتیجے کا پامال لاشا بھی اٹھایا، وہاں بھانجوں کے لاشے بھی اٹھائے، وہاں بھائی کے بازو بھی اٹھائے. یہ قربانی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس خالق کے وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس نبی کی نبوت کا ہم اقرار کرتے ہیں، جن ائمہ کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں ان کا فرما بردار ہونا ہے، ہمیں ان کا اطاعت گزار ہونا ہے. ہم اپنی مجالس میں یہی اسی لیے کہتے ہیں. جی بالکل، اسی پر بالکل ساری باتیں ابھی سامنے آئیں کہ اطاعت اور عبادت. بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں ناکافی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وقت کی قید ہے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس خاص موضوع پر اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. آپ بنے رہیں نیوز 18 اردو کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. آداب.
حسین